آیا ہے اور 9 ذی الحجہ کے لفظ سے
کے علاوہ جو دوسری کتب ہیں ان کا فقط حدیث نمبر نہیں چلتا، اس لیے کہ ان کی جو وہ ہے نمبرنگ اور ترتیب حدیث وہ ہر ایک چھاپے کی الگ الگ ہے۔ بخاری اور مسلم کی اسی طرح ہوتی رہی، لیکن پچھلے 10-12 سال سے سب نے اتفاق کر لیا ہے تمام چھاپنے والوں نے۔ اس میں آپ نے سنا کہ نبی اکرم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، یہ یصوم مضارع ہے، کانا اس پر آ گیا ہے۔ جب مضارع پر کانا آ جائے تو استمرار کا معنی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حدیث جو درج کی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے نامی ذی الحجہ کا اور عاشورہ کا۔ صحابی نے حضور کا معمول بیان کیا، عاشورہ کا بھی ذکر کر دیا انہوں نے، اور جو انہوں نے دیکھا صحابی نے، اور نامی ذی الحجہ کا جو روزہ حضور رکھا کرتے تھے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ اب بتلائیے اس کا حضور کے روزے کا جو تعلق ہے، حضور نے حج کی ہے فقط ایک، حضور نے حج ایک سے زائد نہیں کیا، سمجھیے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے وہ دیار ایک ہے، وہاں کی راتیں ایک ہیں، دن ایک ہے، لیکن حضور نبی کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس میں ہے 9 ذی الحجہ، 9 نام ہے۔ ایک مرتبہ میں نے علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب شرح صحیح مسلم کی دوسری جلد، جو کہ مجھے کسی گھر سے کسی نے دے دی تھی، اور وہ اتفاق تھا شرح صحیح مسلم پوری ایک ایک کر کے خریدنے کا، ایک ایک جلد چھپ رہی تھی اور شائع ہو رہی تھی، مل رہی تھی۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ جہاں پر 6 ماہ کا دن تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ اللہ نے بات چلا دی تھی کہ بھائی نماز جو ہے یہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتے ہیں دن رات کے 24 گھنٹے، ٹھیک ہے نا جی، 24 گھنٹوں کے لحاظ سے ہم پر 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، بلکہ شب و روز میں تو کسی جگہ پہ یوں ہی آفتاب غروب ہوتا ہے اور ادھر فجر ہو جاتا ہے، ایسی بھی جگہ ہے، کسی جگہ ہے 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات، تو چونکہ رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لہذا جہاں سال میں دن رات پڑھتے ہیں، ایک سال دوسری جگہوں کا گزرتا ہے اور وہاں پر فقط ایک دن اور ایک رات ہوتی ہے، تو وہاں ان پر فقط اس شب و روز میں 5 نمازیں فرض ہوں گی۔ تو میں ان کو خط لکھ دیا، اور اسی سے یہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنے پر لعنت ہے۔ 2 ایک مسئلے حوالہ جات کے اور تھے، وہ تو خیر حوالہ جات کی نشاندہی
لکھنے آ گیا. میں نے کہا جی میں نے تو آپ وہاں لکھ دیا ہے کہ بھی آپ شب روز میں اگر ان پر 5 نمازیں فرض کرتے ہیں تو وہاں کا آدمی روزہ کیسے رکھے گا؟ روزہ تو ہے صبح صادق سے لے کر، سمجھ گئے نا؟ چلیے روزہ آجیے اس کو معاف کہ لا یکلف اللہ نفسا الا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ پابند. اگر وہاں کوئی شخص قسم توڑ بیٹھے اور پھر قسم کہیں توڑنے کی 3 باتیں ہیں، یا تو غلام آزاد کرو، یا 10 مسکینوں کو کھلاؤ، یا انہیں پہناؤ. یہ قرآن میں ہے. اور اگر یہ تم نہیں کر سکتے، یہ 3 چیزیں نہیں کر سکتے، تو پھر ہے فمن لم یجد، پس جو نہ پائے ان تینوں میں سے کسی کی طاقت، فصیام و ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 روزے رکھے. تو میں نے کہا حضرت روز ایک قسم کے کفارے کے 3 روزے وہ کیسے رکھے گا؟ پھر آپ کہیں گے کہ وہی ہے بات ہے نہیں، یہ طاقت نہیں، چلو یہ بھی آپ معاف کر دو. وہاں جو عورت طلاق یافتہ ہو جائے اس کی عدت کتنی ہو رہی ہے؟ اس نے وہ بھی تو کرنی ہے نا. طلاق سے بوڑھی کو تو بوڑھی تو خیر ہم عورت کو بولتے ہیں پنجابی میں، بوڑھی کو تو نہیں نا، بچیوں کو بھی ہو جاتی ہے جی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو شادی کرنی ہے، شریعت تو کہتی ہے شادی کرو. یہ تو ہمارا اپنے اپنے علاقوں کا کلچر ہے کہ شادی نہ کرو، جو کہ غلط ہے جہاں کا بھی ہے. اب اس لحاظ سے بھی آپ اگر پڑھیں تو کتنا بنتا ہے جی؟ یہ 3 ماہ کیا ماہ جو ہیں یہ دن رات سے بنتے ہیں نا. تو ہمارے والے دن لگیں گے، وہاں کے دن لگیں گے، دن تو وہاں کے لگیں گے، تو ہمارے والے سال کتنے بنیں گے؟ تب علامہ صاحب نے دوسرے ایڈیشن میں اس میں ترمیم کی اور فرمایا کہ قریب کا جو علاقہ ہے جہاں پر شب و روز معمول کے مطابق ہیں، وہاں کے لحاظ سے وہ لوگ، آپ سمجھ گئے، وہاں کے حساب سے ان لوگوں کا جو قریب جہاں پر 24 گھنٹوں میں شب و روز پورے ہو جاتے ہیں، تو ان کے حساب سے جو ہے نا وہ روزہ رکھیں، انہی کے حساب سے وہ نماز پڑھیں. کیونکہ وہ جو 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہے، اس 6 ماہ کے دن اور 6 ماہ کی رات میں وہ 3 دفعہ تو کھانا نہیں کھاتے. ہم 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ یہ 3 دفعہ ہے نا، ناشتہ کریں تو دوپہر اور شام، یہی ہے نا. تو وہ اس میں 3 دفعہ تو رب تعالیٰ کا رزق نہیں کھاتے، بلکہ کئی دفعہ کھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ قریب کے علاقے میں سرما اور گرما کے لحاظ سے جتنے دنوں کا دن بنتے، جتنے گھنٹوں کا دن بنتا ہو، اتنے گھنٹے وہ اپنے ہاں روزہ رکھ لیا کریں اور افطار بھی. میں یہ لمبی چوڑی بات میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو مطالع قمر کا جو طلوع اور غروب ہے، قمر کی جو زندگی ہے چاند کی، اس کے لحاظ سے جو شب و روز بنتے ہیں وہ مختلف ہیں. اور اس کا صرف قمر سے نہیں، پھر اس کا تعلق شمس سے ہے. شمس کہاں، آفتاب کہاں، کس وقت غروب ہوتا ہے اور کتنا دیر تک وہ واپس ہی نہیں آتا، 6 ماہ تک، اور پھر 6 ماہ بعد واپس آتا ہے تو 6 ماہ تک غروب ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے دن رات کو ہی فقط نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے وقت کو دیکھنا ہے. روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، اگر فرض نہ بھی سمجھا
24 گھنٹوں میں یہ 5 نمازیں فرض ہیں، بھلے وہ رات ہی چل رہی ہے 6 عبادت یا 6 عبادت نہیں چلتا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان پر فرض ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ رب تعالیٰ کی روزی اتنی مرتبہ کھا لیتے ہیں 24 گھنٹوں میں، تو اس کو سجدہ بھی 24 گھنٹوں میں اتنا مرتبہ کر لینا چاہیے، مستحب سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ایک حق سمجھنا چاہیے. ہاں جی. تو یہ جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے یہ عرفہ کا روزہ تو صرف نمی دل حج میں عرفات میں ٹھہرنے کی وجہ سے کسی عرفہ کہہ دیا گیا، ورنہ دوسرے مقامات پر تو یہ 9 ذی الحج ہی ہوگی اور 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھا جائے گا. یہ مسئلہ شروع میں آپ نے پوچھا، جب یہ ذکر ہو گیا اور تسلی اور تشفی ہو گئی، تو آئیے ہم خالصتاً قربانی کی طرف آتے ہیں. قربانی کرنے کا جو عمل ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور نعمتوں کو یاد کراتے ہوئے ارشاد فرمایا. پیچھے سے سلسلہ چلایا پروردگار نے اور ارشاد فرماتے فرماتے پھر اس جل جلالہ عم نوالہ نے قربانی کے جانوروں کا ذکر شروع کر دیا. جانوروں کا والبدن، بدن کہتے ہیں ان مخصوص جانوروں کو جو جانوروں میں سے چن کر عمر قد و قامت بے عیب چن لیے جاتے ہیں اور قربانی کے لیے مخصوص کر لیے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بدن. ہم نے قربانی کے جانوروں کو جعلناھا لکم من شعائر اللہ، تمہارے لیے شعائر اللہ بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ شعائر. شعار کی جمع ہے. شعار کہتے ہیں مخصوص علامت، مخصوص نشانی جو کسی بھی چیز کی ہو، جو کسی قوم کی ہو، کسی چیز کی ہو. ایک پرندہ ہے جی، وہ ہدہد ہے یا نہیں ہدہد، ایک خاص نشانی ہوگی جس سے وہ مسلمان نہیں. انسانوں میں شعار ہے. اب مجھے وہ نہیں آتا کہ اس کو کیا بولتے ہیں، یہ دھوتی باندھتے ہیں درمیان سے یوں کھینچ لیتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ شعار ہے. یہ شعار ہے ایک خاص قوم کا. ایک شعار ہے داڑھی اور مخصوص طریقے سے پگڑی. آپ سمجھ گئے؟ ہمارے یہ تو انسانوں کا ہو گیا نا، ہمارے مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں تو نہیں، لیکن داڑھی کا، مونچھوں کا، پگڑی کا ایک ایسا واضح فرق ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ بلوچستانی ہے، یہ سندھی ہے، یہ جنوبی پنجاب کا ہے. شعار کہتے ہیں ایک خاص علامت کو جس سے پہچانی جائے چیز. یا شعار کہتے ہیں مثلا بہت سے جانوروں میں ایک ہی مالک کے بہت سے جانوروں میں جو سال بعد ان میں سے کچھ کو قربان کیا جائے گا، وہ ان کے گلوں میں پٹا ڈال دیتا ہے، تو وہ سارے جانوروں میں نمایاں ہو جاتا ہے اور شعار ہے کہ یہ قربانی کا، اس کو بولتے ہیں شعار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قربانی
یہ الگ بات ہے کہ کسی جانور کو لے جانا پڑتا ہے کہ بندہ پیچھے ہو جائے کوئی آگے ہو جائے، ہاں کر لے جانا یعنی وہ خود چل رہے ہو اور آپ پیچھے ہو۔ ایک جانور کو حتی الامکان جگہ کی گنجائش کے مطابق دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، بلکہ حدیث پاک میں ہے کسی جانور کے سامنے چھری بھی تیز وقت پر آئے اور اسے پتہ چلے کیا ہوگا۔ تو آگے فرمایا کذالک سخرناھا لکم، ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے۔ اب اگر سرکش ہو جائے جانور، باقی ہو جائے، بغاوت پر اتر ہے، میں نے آج ہی دیکھا ہے فیس بک پر کوئی رات کے 2-2:30 بجے ایک کھجور کا درخت ہے موٹا سا، 2-3 بندے ہیں، ایک بندہ ادھر سے ہے ایک بندہ ادھر سے، ایک بندے میں نا اس کی اونٹ کی گردن کے قریب نہ کاٹنے کا تو پتہ نہیں چل رہا کرنا کیا چاہتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور وہ تیز ہے ذرا پوری تسلی سے انہوں نے نہیں دکھائی، تو وہ کسی جگہ سے بڑھ کر یا قریب جو ہے نا بڑھ کر آگے آتا ہے، تو کھجور کے اس تنے سے یوں ہی وہ سامنے آتا ہے تو یہ گردن کرتا ہے، اونٹ نیچے جھکاتا ہے، اس کو یہاں سے پکڑ کر نا اپنے منہ سے وہاں پھینک دیتا ہے، اور وہ بار بار اسی سین کو ہی دکھائے جا رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا، خیر وہ اٹھتا ہوا نظر دکھاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی تو جانور تو ہے نہیں، تو اپنی پر کوئی جانور آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ تم ان کو قابو کرنے والے نہیں۔ سو فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تم جب انہیں لٹاؤ تو اللہ کا نام ان پر لو۔ اب ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ باتیں اس وقت ہمیں ان کی قیمت کیا ہے، ان کو لٹاؤ تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا، ان کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ لوگ بھی موجود ہوں جو ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے۔ آپ نہیں کہتے اور حیران نہیں ہوتے آپ جب کہتے ہیں جی وہ فلاں ملک کے ہمارا فلاں لیڈر جو ہے نا ان کی اسمبلی میں گیا یا ان کے ہال میں گیا یا پارلیمان میں گیا تو ہر ایک نے تقریر کی، تو انہوں نے تقریر کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھی، اس وقت اہمیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس دور میں جب جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے پیدا کیے، ہم نے تمہارے تابع کیے، پیدا کیے وہ بھی ہمارے ہیں، لہذا ان پر جب ان کو لٹایا جائے تو نام بھی۔ اور مجھے یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ایک بزرگ تھے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا تھے، ان کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ انہوں نے کافی سفر کیے مکہ سے باہر، کئی مذاہب کے لوگوں کو ملے، تورات انجیل پڑھنے والے لوگوں کو ملے، خالص اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں رہی، تو ان پر ایک رنگ چڑھ گیا، صحبت کا اثر ہو گیا، تو وہ مکہ کے ماحول سے
جانور لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور قریشی لوگ جو ہے نا، مکی لوگ صحن حرم میں آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، اور کچھ جانور لے کر آ رہے تھے، وہ وہاں عصاف، نائلہ، دوسرے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یارو قریشیو، مکیو، میں دیکھتا ہوں تم سب لوگ گمراہ ہو۔ یہ بکری جس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے لیے زمین پر سبزہ بھی اسی نے اگایا، اس کے لیے زمین کے پیٹ سے پانی بھی اسی نے نکالا، پیدا بھی اس نے کیا، پانی بھی اس نے دیا، اور سبزہ بھی اسی نے اگایا۔ تم جب اس کو ذبح کرتے ہو تو ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، یہ جو گاڑے ہوئے ہیں یہاں، یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ انہوں نے ان بتوں نے سبزہ اگایا ہے، یہ پانی برساتے ہیں، یہ اس بکری کے کھانے تھے، لیکن سامنے ان کو کہتے تھے۔ اچھا وہ سن کر، اب انہوں نے کسی کوئی دعویٰ تو نہیں کیا تھا نا، وہ آپ ہی بولی جاتی تھی نہ کہ نبوت کا نہ یہ وہ سنتے تھے، اور سن کر بس درگزر کر کے کچھ ہنستے تھے، کچھ مانتا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانوروں کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کو لٹاؤ، ان پر ہمارا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب تم انہیں پہلو کے بل لٹا لو اور ذبح کر لو تو پھر کرو کیا؟ رب کا فرمان سنو قرآن سے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم ان میں سے کھاؤ۔ یہ رب کی تقسیم ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو نہیں کر سکا قربانی اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے قناعت کر کے سامنے بھی نہیں آتا، عید والے دن قربانی کرنے والے لوگوں کے سامنے بھی گزرتا نہیں، اپنے آپ کو دکھاتا نہیں، سامنے نہیں کرتا کہ کہے کہ میں یہ ہوں جی، اور ہمسایوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اب کے مرتبہ یا ویسے بھی مانا ہے، اس نے ابھی تک آج تک زندگی میں قربانی کرنے کی اس کو طاقت ہی نہیں ملی، لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ قربانی نہیں کی تو جہاں قربانی ہو رہی ہے اپنے آپ کو سامنے کرے۔ قانعہ، تو فرمایا جو سامنے نہیں آتا اس کو بھی کھلاؤ، یعنی جو مانگنے نہیں آتا اس کو بھی کھلاؤ، اس کا ذکر پہلے ہے، والمعترہ، اور جو مانگنے چلا ہے اس کو بھی دو، دونوں کو دو، جو نہیں آتا اس کو بھی دو، جو آ جاتا ہے اس کو بھی دو۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے، تم یوں بانٹ کر اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے دیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اگر ہم یاد نہ رہیں، جو کوئی ان کو یاد نہیں کرتا نا مخلوق کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم یاد نہیں ہے۔ کیا نہیں سنی آپ نے وہ حدیث قدسی، میں بھوکا تھا تیرے پاس آیا تھا، میں پیاسا تھا تیرے پاس آیا تھا، نہیں سنی حدیث قدسی؟ رب کا فرمان ہے، وہ کہے گا تو ان چیزوں سے پاک ہے، فرمایا جب کوئی تیرے پاس آیا تھا تو اس کو کھلا دیتا، مجھے کھلاتا، حالانکہ وہ کھانے سے بھی۔ اس وقت بندوں کو بھول جانا، سمجھ رہے؟ تو جو بندوں کو بھول گیا وہ ہمیں بھول گیا، اور جو ہمیں بھول گیا اس کے من میں تقویٰ نہیں، جبکہ وہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دلوں کا تقویٰ، تم میں سے جس کا منکم، تم میں سے جس کا تقویٰ ہو وہ اس کو، اور جس کے پاس تقویٰ ہو یعنی تعظیم ہو، اس نے دیا ہے، اس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، اس نے توفیق دی ہے، اللہ کرے وہ قبول کر لے، خدا کرے قبول ہو جائے، وہ قبول کر لے تو اس کا احسان۔ جس کے دل میں یہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ
اور پھر وہ جانور جو ہے تمہارے لیے پل صراط پر، اس لیے تو فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کو تکڑا کیا کرو، موٹا کیا کرو، یہ پل صراط پر تمہیں اپنی پشتوں پر سوار کر کے گزارے گی۔ یہ میرے گھر ساری چیزیں آ گئی ہیں، ذبح کرنے کے آداب۔ اچھا یہ ایک بات یہ بھی آپ سن لیں کہ ذبح کرنا ہے نا، ذبح جو کرنا ہے اس میں انسان کو فن خوانی بننا چاہیے۔ اگر گوشت کے ٹکا بوٹی کرنا نہیں آتا، ہاں جی بنانا نہیں آتا، تو چھری تو پھیرنی چاہیے۔ جس کی قربانی ہے وہ چھری تو خود پھیرے، اور اگر نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر تو ہو، جس وقت چھری پھرے وہاں موجود تو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے مطابق ایک ہی حج کیا ہے، اور مختلف روایات کے مطابق حضور نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ کیا اس پر تو ہے اتفاق، جو مختلف بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے 5 اونٹ خود ذبح، ایک صاحب کہتے ہیں 7، ایک صاحب فرماتے ہیں 7، پہلا جو میں نے کہا 7، دوسرے صاحب فرماتے ہیں 63۔ امام صالح شامی فرماتے ہیں کہ المثبت المتقدم للنافی، جو کسی چیز کو ثابت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نفی کرنے والے پر مقدم ہوتا ہے۔ جس نے جو دیکھا اس نے بیان کر دیا، لہذا ہمیں 63 کی جو ہے نا روایت کو قبول کرنا ہوگا، ان باقی 2 روایتوں کو رد نہیں کرنا ہوگا۔ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس نے جتنا دیکھا اس نے اتنا بیان کیا، دیکھ کر ہٹ گیا۔ تو 100 اونٹ حضور نے قربان کیے، 63 کو اپنے، اور باقی مولا علی کو فرمایا آپ ذبح کر دیں 63 کے بعد۔ اچھا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے اونٹ لایا جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی شخص کے پاس وہ 5 تو کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، 100 اونٹ تھے نا، ہاں تو ادھر ادھر سے کھڑے ہوئے تھے کہ قریب سے قریب تر، بندے بھی تو بہت تھے نا، لاکھوں کی تعداد میں تھے حجۃ الوداع میں لوگ، تو مینا میں، تو پھر وہ ایک طرف سے، اور باقی وہ لوگوں کے بھی تو قربانی کے جانور تھے نا، تو ایک آدمی کے ہاتھ میں 5 اونٹوں کی رسیاں تھی، وہ 5 ایک ہی مرتبہ لے کر جب آیا تو پہلے تو ایک ایک کر کے لایا جا رہا تھا نا وہ، ہاں جب یہ 5 آئے تو حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ہر اونٹ پہلے گردن لاتا تھا، پہلے مجھے ذبح کرے، دوسرا کہتا تھا پہلے مجھے، ہر اونٹ حضور کی چھری کے سامنے، تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو، میں دل سے دعا تو میرے قاتل کا بھلا ہو۔ اس لیے سنت کو یاد رکھتے ہوئے یہ چیزیں خود کرنی چاہیے۔ کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت ذرا عرض کر دوں، اینڈ جمعہ بھی میں کروں گا، 2-3 جمعے میں ایک وضاحت کروں گا۔ پچھلے جمعہ کو جو گزرا ہے، یہ جب میں پڑھ کر جا رہا تھا تو ایک صاحب میری گاڑی کے سامنے ہے، تو میں نے گاڑی روکی، انہوں نے روکا۔ پچھلے سے 2 جمعے پہلے بھی ان صاحب کو میں نے روکا تھا کہ وہ واپس جا رہے تھے، میں جب جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو وہ واپس جا رہے تھے، گاڑی ہے ان کی زیادہ چھٹی ہے، تھوڑی خالی ہے، تو میں نے سمجھا کہ شاید مجھے 5 منٹ آنے میں دیر لگ گئی تو وہ واپس جا رہے ہیں، تو میں نے شیشہ کھول کر کہا کہ ہم آگے ہیں تو آپ تشریف لیں۔ جی 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 وہ نہیں ہے،
آگے سے آ رہے تھے گلی میں، قبرستان والی گلی میں. تو میں نے روک لیا اور ان سے پوچھا آپ جھومر نہیں تھے؟ تو وہ میری تقریر سے شروع سے پہلے یہاں آ کر بیٹھتے تھے جہاں یہ ڈاکٹر سے بیٹھے. کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کبھی ادھر وقت کی بات ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہوں، کبھی ادھر دیر ہو جاتی ہے. تو مجھے معلوم ہوا تھا کچھ ایک صاحب سے یہاں میں نے ملاقات کی فلور مل میں، تو ان کی باتوں میں تھوڑا سا معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہاں بعض لوگ ایک ایک کر کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی شیعہ ہے، گستاخ صحابہ ہے، اس کے پیچھے نماز. میں نے ان سے پوچھ لیا بھائی آپ تک کوئی یہ بات تو نہیں پہنچی کہ ہاں جی نہیں سمجھ لیا آپ. اور میں نے کہا بھائی میں شیعہ نہیں ہوں، میں ایک اصولی آدمی ہوں. بدقسمتی سے میں ایسی جگہ پر وہ اپنا پلاٹ لے بیٹھا جہاں پر وہ فضا نہیں بن سکی. ہاں تو اس لیے میں آپ کو اس علاقے میں نظر آ جاتا ہوں کہ بنا بیٹھے تو بد دعا نہ ہو مسجد کی. جب تک میں کر سکتا ہوں تو کر رہا ہوں، یہاں آ کر تقریر کر سکتا ہوں. تو ورنہ میں ایک اصولی آدمی ہوں، میرے پاس علم ہے، اس علم کی بنا پر میں اس دائرہ میں نہیں چلتا، دین کے اس دائرہ میں نہیں چلتا جو عوام بنا لیتے ہیں، یا جو مسجدوں کے خطیب یا کچھ ٹھیکیداروں نے جو تقریروں میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں تک دیتے ہیں، دوسروں کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا میں بریلویوں کے مدرسوں میں تو پڑھا ہوں، لیکن میں کسی دوسرے مکتب فکر کو کافر نہیں کہہ سکتا. نہ وہ کافر ہے نہ میں. تم ان کو کافر سمجھتے ہو، کافر کہتے ہو، میں نہیں کہتا. لہذا مجھے کوئی بریلوی نہیں سمجھتا، نہ سمجھے. اس کے علاوہ جو میرا مسئلہ ہے کہ مجھے لوگ شیعہ کہتے ہیں، تو میں کسی صحابی کو برا کہنے والا نہیں ہوں اور صحابہ کو برا کہنے والے پر لعنت کرتا ہوں نام لیے بغیر. ہاں میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو سب پر مقدم سمجھتا ہوں، اور وہ بھی میں اپنے عشق کی وجہ سے نہیں، دلیل کی وجہ سے. اور وہ دلیل یہ ہے کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت. جس طرح قرآن سے کوئی کتاب مقدم نہیں ہے، اسی طرح 5 تن حضور کے علاوہ 4، اسی طرح ان چاروں سے کوئی انسان مقدم نہیں ہے. میرا یہ عقیدہ ہے. میں تو شیعہ میاں نہیں ہوں. اصولوں پر بات ہوتی ہے. میرے خلاف اشتہار چھپے، میرے خلاف ہینڈ بیل تقسیم کیے گئے، سب کچھ کیا گیا، اور جہاں میرا جلسہ ہوا جاتا ہے وہاں پر یہ روکنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اور یہ چند لوگ جو ہے، میں کوٹلی کی عبد الرحمان میں یہاں سے تقریر کرنے کے بعد وہاں جاتا تھا اور وہاں نماز بھی پڑھاتا تھا، تقریر بھی کرتا تھا. تو کچھ لوگ جو ہے نا یہ کوٹلی کی عبد الرحمان سے آتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے. میرا مسئلہ چل رہا ہے، انتظامیہ میں چل رہا ہے، متحدہ علماء بورڈ میں پچھلے شوال سے چل رہا ہے اب تک. آپ سمجھ گئے؟ تو چونکہ یہ مسجد میری تحویل میں ہے، یہ پلاٹ میرا ذاتی ہے، میری ملکیت ہے، تو میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں تو آپ مجبور ہو کر نہیں پڑھنا. اگر آپ کا میرے پیچھے جمعہ نہ ہوتا ہو تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ ادھر نہیں ہو، میں ہٹ جاؤں گا. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ کوئی شخص اپنی زمین میں مسجد بنائے، خرچہ بھی آپ کرے، تب بھی اس کے پیو کی زمین میں مسجد نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہے. اس لیے اس کی حکومت نہیں چلے گی. میری کوئی حکومت یہاں نہیں ہے. خرچہ میں نے کیا ہے، یہ اس پر بنایا تھا، باقی خرچہ یہ ٹیل ویل وغیرہ یہ ہم نے کری ہے سب کچھ، لیکن اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں. میں صرف آپ کا ذہن صاف کر رہا ہوں. آپ صاف ذہنوں سے میرے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کو تسلی دے رہا ہوں. اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہوگی، اور نہ پڑھنے والے لوگ یہاں کے ہوں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ماننے والوں کی تعداد کم ہو جائے، تو پھر میں ہٹ جاؤں گا. میں نماز نہیں پڑھوں. صرف آپ کی تسلی کے لیے ہے، کیونکہ پروپیگنڈا کا
تمسخر جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کے پاس کسی شخصیت کے بارے میں کوئی شخص پہلے آ کر کہہ دے نا کہ یہ ویسا اور ویسا ہے، اور خراب آ کر آپ کو اس کے بارے میں، تو انسان کی فطرت ہے وہ اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے. جس کے بارے میں گلہ کیا گیا اسے پوچھتا ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ لیجیے.